Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Myself, Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 17, Prophet Musa alayhi salam, part 2. In previous lecture, I have been explained the rewards of Allah to Bani Israel, worship of the calf, reprisal from Allah. इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जब अल्लाह ने बनी इसराइल को, मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से निजात दी, तो किस तरह से अल्लाह ने उन्हें अपने इनामात से नवाजा। लेकिन उन सारे इनामात को पाने के बाद फिर उनके अंदर क्या वीकनेसेस पैदा हो गए और किस तरह से वो फिर सामरी के बहकाने पर कुफ्र शिर्क में मुब्तला हो गए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अर्ज़ फ़िलिस्तीन में दाखिल होने की दावत दी तो वो डर के मारे बैठ गए और उनके साथ फिलिस्तीनी कौम से लड़ने को तैयार न हुए। हालांकि अल्लाह ने उनको जीत की खुशखबरी सुना दी थी, फिर भी उनके अंदर इतनी बुज़दिली और इतना डर पैदा हो चुका था कि वो उनसे लड़ने को तैयार ना हुए। आखिर अल्लाह ने उनको फटकार लगाई, उन पे लानत की और वो 40 साल तक इधर उधर भटकते रहे। आज के लेक्चर में मैं आपके सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक खास वाकया बयान करने जा रहा हूं, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिदर अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए तशरीफ ले जाते हैं और अल्लाह ने उनको जो खास इल्म से नवाजा था उसका अपनी आंखों से मुशाहिदा करते हैं। तो देखिए कि क्या वाकया पेश आता है। हजरत मूसा जब हजरत खिदर अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए तशरीफ ले जाते हैं। Allah's wisdom and our ignorance. Musa alayhisalam once undertook a journey along with his servant. He told him, I shall not stop until I reach the confluence of two rivers. When they reached there, the fish they were carrying jumped into the river without their notice. After walking a little further, Musa alayhisalam asked his servant, bring my breakfast, I am very tired with today's traveling. The servant replied, when we halted near the rock, I forgot to mind the fish. The shaitan diverted my attention and I failed to mention it to you, how strangely the fish made its way into the sea. This is precisely what I was looking for, exclaimed Musa alayhi salam. They retraced their step immediately and went back to the spot. There they met a good servant of Allah, whom he had blessed with his grace and had bestowed upon him special knowledge. एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सर्वेंट को साथ लिया और एक सफर पर रवाना हुए और उससे कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पर यानी संगम पर न पहुंच जाऊं। चुनांचा उन्होंने अपने साथ एक मछली रखी, जिंदा मछली, और सफर पर रवाना हुए। जब उस जगह पर पहुंचे जहां दो दरिया मिलते थे, वहां पर कुछ देर रुके तो वो मछली अजीबोगरीब तरीके से निकलकर दरिया में भाग गई। आखिर उनके सर्वेंट को
یہ یاد نہیں رہا، انہوں نے زیادہ کیئر نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دیتے. چنانچہ وہ آگے بڑھ گئے، اور جب آگے بڑھے اور چلتے چلتے تھک گئے اور انہیں بھوک لگی، تو انہوں نے اپنے سرونٹ سے ناشتہ مانگا، کہا لاؤ میرا ناشتہ، میں بہت تھک گیا ہوں. تو وہ مچھلی کے بارے میں جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو سرونٹ کہنے لگا کہ ارے اس چٹان کے پاس جہاں ہم ٹھہرے تھے وہاں پر عجیب و غریب طریقے سے مچھلی نکل کر دریا میں چلی گئی، اور میں اس وقت تھوڑا کیئرلیس ہو گیا، آپ کو بتانا بھول گیا، اور ہم آگے بڑھ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے نوکر کے ساتھ واپس اس جگہ لوٹے جہاں پر مچھلی نکل کر دریا میں گئی تھی، اور وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس نیک بندے سے ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام سے، جن کی ان کو تلاش تھی اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم سے نوازا تھا. اور وہ جب ان سے ملتے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو حکمتیں، جو علم آپ کو دے رکھا ہے وہ سیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ نیک بندے کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ میں صبر کروں گا اور آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا جب تک کہ آپ خود نہیں بتائیں گے. تو اس نیک بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اور ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر ایک سفر پر روانہ ہوئے. جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر دریا میں جا رہے تھے تو بیچ دریا میں پہنچ کر اس نیک بندے نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا. اب یہ بات دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی عجیب لگی کہ آخر کیا بات ہے کہ یہ بیچ دریا میں آ کر کشتی میں سوراخ کر رہے. لیکن چونکہ وعدہ کیا تھا خاموش رہنے کا، اس لیے خاموش رہے. پھر کشتی جب کنارے لگی، وہ اتر کر ایک بستی میں گئے تو وہاں ایک لڑکے کو قتل کر دیا. اب یہ تو اور عجیب و غریب بات تھی، اسے دیکھ کر اور وہ اچنبھا ہوئے کہ آخر کیا بات، کیوں انہوں نے ایسی حرکت کی. لیکن وعدہ کیا تھا اس لیے خاموش رہے. پھر اور آگے بڑھے، ایک بستی میں پہنچے، وہاں انہیں بھوک لگی تھی، کھانا مانگا تو گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. اور پھر اسی بستی میں وہ اور آگے گئے تو دیکھا ایک دیوار گری ہوئی ہے. انہوں نے دو بچوں کے ساتھ جو ٹھیک کر رہے تھے ان کے ساتھ مل کر اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. تو یہ بات بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہیں ہوئی. آخر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ان لوگوں نے تو آپ نے کھانا مانگا، کھانا نہیں کھلایا، آپ کے ساتھ اتنا برا بیہیو کیا، اور پھر آپ ان کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں کہ کسی کی گھر کی دیوار گری ہے، آپ نے اسے ٹھیک کر دیا
اور اس کی کوئی اجرت بھی نہ لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوئی، آخر انہوں نے اپنا صبر کھو دیا اور اس نیک بندے سے پوچھا کہ آخر یہ سارے کام آپ نے کیوں کیے؟ اعتراض کرنے لگے۔ تو اس نیک بندے نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم جب مجھے عجیب و غریب کام کرتے دیکھو گے تو صبر نہیں کر سکو گے۔ آخر تم نے وہی کیا، اب جو تمہارے ساتھ ایگریمنٹ تھا وہ ختم ہوتا ہے، اب میں مزید تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے ان تینوں واقعات کے پیچھے جو اللہ کی وزڈم تھی، جو حکمت تھی، جو مصلحت تھی، وہ بیان کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ آخر ان کاموں کے پیچھے اللہ کی کیا مصلحت تھی اور اس نیک بندے نے کیا سوچ کر ایسا کیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔